اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرا نام عاطف سلیم بٹ ہے اور میرا تعلق فیصل آباد پنجاب پاکستان سے ہے۔ جی جناب، آج مجھے جس بارے میں آپ سب سے بات کرنی ہے، مجھے بات کرنی ہے 10 محرم کی فضیلت کے بارے میں کہ یہ کتنا اہم دن ہے اور اس دن ہوا کیا تھا اور پرپس کیا تھا۔ شارٹ پس منظر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جب بھی ہم کسی جگہ جاتے ہیں نا تو ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر پل اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں اور ہم قرآن پاک، حدیث شریف، اجماع اور قیاس کو ساتھ لے کے چلیں۔ اسلام نے نا ہمارے لیے زندگی کو ایک مکمل ضابطہ حیات بنا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جب ہم جاتے ہیں تو اسلام میں ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے کسی پرسن کو امیر المومنین جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے، تو وہ کرنا کیا ہے؟ شریعت کا پابند ہو، مسلمان ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو قرآن پاک میں، حدیث شریف میں ہے، ان کے مطابق فیصلے دے سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغامات کی نفی نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کی تائید کر سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی، تو انہوں نے قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سیکھا تھا، حفظ کیا تھا۔ حدیث شریف جو تھی وہ انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی تھی۔ بچپن جو تھا وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا گزرا ہے، اور ایسی سچویشن میں اور ایک اتنی پاک ہستی کی کیٹیگری میں جب آپ ٹائم گزارتے ہو نا تو آپ کی لرننگ ہوتی ہے، آپ سیکھتے ہو، آپ مراتب سیکھتے ہو اور ایک ایک چیز کی باریک بینی کو ساتھ لے کے چلتے ہو۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں حق اور سچ کی یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جہاد کے 3 درجے ہیں: منہ سے کہنا، زبان سے کہنا، جنگ لڑنا۔ جنگ لڑنا جو ہے وہ سب سے افضل ہے، منہ سے کہنا جو ہے اپنی سپیکنگ کے تھرو آپ لوگوں کو بتاتے ہو وہ بھی افضل ہے، اور سب سے کم تر درجہ کیا ہے کہ دل میں برا جانو۔ ظالم حکمران کے آگے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے۔ اب ایک پرسن جو یزید تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر نہیں چل رہا تھا، قرآن پاک سے ماورا نہیں ہو رہا تھا، قرآن پاک کے نفی کام کر رہا تھا، جس طرح کے شراب پی رہا تھا اور باقی اپنی رعایا کو نہیں خوش کر پا رہا تھا، اور اس کے علاوہ ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا۔ اس نے ایسا بازار گرم کیا ہوا تھا جو جس بندے کو امیر المومنین چوز کرنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ سوٹیڈ ہی نہیں ہے، یعنی وہ کسی طریقے سے بھی ایک ڈیزرونگ پرسن نہیں تھا جو کہ سنبھال سکے، جو کہ خلافت کے اصولوں کے مطابق چل سکے، شریعت مطہرہ پر چل سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ تو اس نے جب یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے کہی تو انہوں نے انکار کیا۔ انکار کی ریزن کیا تھی؟ انکار کی ریزن میں دلیل تھی، تربیت کا عمل داخل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منافی چل رہا ہے، وہ قرآن پاک کی وائلیشن کر رہا ہے نعوذ باللہ، اور وہ کسی چیز کو ساتھ لے کے نہیں چل رہا، وہ ہر وہ کام کر رہا ہے جس کی ممانعت ہے قرآن پاک میں۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بیعت کر لی، تو ان کی بیعت کیسے ہو گئی؟ سلسلہ کار کہاں سے چلا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسلام کا پیغام کس نے پہنچایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ظاہری بات ہے کہ آل رسول نے جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا ہوتا، آل رسول نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہوتا ہے، حالات جیسے مرضی ہو جائیں۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ چاہے جان چلی جائے لیکن کلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹنا، اسلام کا جو پرچم ہے وہ سر بلند کیے رکھنا ہے، اسلام کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنا ہے، اور اسلام کی روشنی کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلانا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جتنا عمل پیرا ہو سکتے ہونا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی ہے۔ یہ مقصد ہے جناب 10 محرم کا جو ہے۔ تو اس نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ گرم کیے، اور اس کے علاوہ آج آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لاج
دین اسلام کی لاج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح رکھی ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ان کا ایک مشہور لیڈر تھا افریقہ کا، اس کا نام تھا نیلسن مینڈیلا۔ نیلسن مینڈیلا ایک دفعہ قید میں تھا، آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا تو اپنے ہم وطنوں کے لیے، تو اسے بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے اسے بہت زیادہ ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا، اتنا اسے ٹارچ کیا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنا اقرار جرم کر لوں۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کا مائنڈ چینج ہوا۔ اگلے دن اس نے تقویت پکڑی کہ جیسے مرضی حالات ہو جائیں میں ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوں گا اور ان کے سامنے میں اقرار نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، سرنڈر نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ظلم کے خلاف لڑنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا۔ اسی طرح انڈینز کے ایک مشہور لیڈر ہیں مہاتما گاندھی۔ مہاتما گاندھی بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا کس سے سیکھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا۔ تو اب یہ سوال ہے کہ جب یہ لوگ سیکھ سکتے ہیں جو کہ مسلمان نہیں تھے، جو کہ اندر سے مانتے ہیں باضابطہ طور پہ مسلم نہیں تھے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، تو ہم لوگ اسلامی تعلیمات سے کیوں دور ہو گئے ہیں؟ ہم لوگ اس لیے دور ہو گئے ہیں کہ ہم نے ایک ایک چیز کو نگلیکٹ کرنا شروع کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کی پیروی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، پنجتن پاک، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پیار کریں، تمام تابعین سے پیار کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور ان کے راستے پر چلنے سے ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔